بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ سامعین کرام، آج میں آپ حضرات کے سامنے بے حیائی کے اسباب اور ان کے تدارک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات، آج کے اس دور جدید میں اہل ایمان کو بہت سے فتنوں کا سامنا ہے، جن میں سے ایک بے حیائی اور فحاشی کا فتنہ ہے کہ آئے روز فحاشی اور جنسی درندگی کے واقعات سامنے آتے ہیں، جن میں سے ایک بے حیائی اور فحاشی کا فتنہ ہے۔ بے حیائی کا وائرس تقریباً ہر گھر میں پہنچ چکا ہے اور نسل نو کو بری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ اہل اسلام اس دلدل میں دھنستے چلے جا رہے ہیں؟ اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے تو بے حیائی کے بہت سے اسباب سامنے آتے ہیں، جن میں سے چند ایک کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک، فیشن اور جدت کے نام پر بنت حوا کا چست اور غیر ساتر لباس زیب تن کرتے ہوئے اور وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی جیسی قرآنی تعلیمات سے کنارہ کشی کرتے ہوئے، میک اپ سے لت پت ہو کر لشکاریں مارتے ہوئے اور سج دھج کے رونقیں بازار ہونا۔ نمبر دو، خواتین اسلام کا فلا تخضعن بالقول جیسی عمدہ اور محافظ نسواں تعلیمات سے روگردانی کرتے ہوئے شیریں پرکشش اور نزاکت بھرے لہجے میں اغیار سے محو گفتگو ہونا۔ نمبر تین، مرد حضرات کا اپنی نگاہیں نیچی نہ رکھنا۔ نظر بازی ایک ایسی برائی ہے جو انسان کو زنا کاری تک لے جاتی ہے۔ نمبر چار، تہذیب مغرب سے مرعوبیت کی بنا پر فطرت الہی کو کچلتے ہوئے اور حدود اسلام سے نفرت کرتے ہوئے اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، بازاروں، کارخانوں اور دفاتر وغیرہ میں مرد و زن کے آزادانہ میل جول اور اختلاط مرد و زن کی اجازت فراہم کرنا۔ نمبر پانچ، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ دوسری حدیث میں فرمایا جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ ضرور نکاح کرے، مگر ہم نے دین اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسلامی تہذیب کو چھوڑ دیا، مغربی تہذیب کے ذریعے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کلچر اپنا لیا۔ نمبر 6، قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے، نماز سے، تلاوت سے دلوں کو سکون ملتا ہے، مگر ہم نے ڈرامے، فلمیں، رومانوی ناولز، بیہودہ شاعری، موسیقی جیسی لعنت کو روح کی غذا سمجھ لیا ہے۔ حضرات، قرآن کہتا ہے یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ جبکہ آج بے پردگی فیشن بن چکی ہے، بے حیا عریانی کے خونخوار پنجے بنت حوا کے بدن میں پیوست ہو چکے ہیں۔ قرآن کہتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم۔ اے ابن آدم اور اے بنت حوا، اپنی نگاہوں میں حیا پیدا کرو
اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلا کرو اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کرو۔ مگر آج مادر پدر آزادی، مشرقی اقدار کے جنازے، اسلامی تہذیب سے نفرت، یہ مغربی تہذیب کے دل دادا آج بے حیائی کے اس زہر آلود خنجر کو ہمارے سینوں میں پیوست کرنے کے لیے مکمل زور لگا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا العین النظر وزنا اللسان المنطق، کہ برائی کو دیکھنا بھی زنا ہے اور زبان سے برائی کا پرچار بھی زنا ہے۔ حضرات، شریعت مطہرہ نے زنا اور دیگر تمام بے حیائی کے افعال کے قباحت شرعی، قباحت عقلی اور قباحت عرفی کا ذکر کیا ہے۔ اسلام نے حیا اور پردے کا انتہائی معقول نظام انسانیت کو دیا۔ حضرات، اگر آج بے حیائی کا خاتمہ چاہتے ہیں تو میں آپ کے سامنے چند ایک انسدادی تدابیر پیش کیے دیتا ہوں۔ نمبر 1، انتہائی اہتمام اور فہم و تدبر کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا، کیونکہ قرآن جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ روحانی اور قلبی بیماریوں سے بھی شفایاب کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ نمبر 2، ہر شخص کا لا یخافون لومۃ لائم کی تصویر بند کر من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع لسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ کا مشن لیے ہوئے بدی کی اصلاح کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا۔ نمبر 3، میرا جسم میری مرضی والی دیسی لیبرل آنٹیوں کو لگام پہنانا۔ نمبر 4، ویلنٹائن ڈے کے نام پر بے حیائی پھیلانے والے عناصر کا مقابلہ کرنا۔ نمبر 5، اپنی تقریر، تحریر اور تصنیف کے ذریعے شرم و حیات کی اہمیت کو اجاگر کرنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا اخلاق حیا ہے۔ بخاری کی روایت ہے شرم و حیا اپنے ساتھ خیر خواہی کو لے کر آتی ہے۔ اللہ نے عورت کو پردے کا حکم دے کر یہ بتایا کہ اے بنت حوا، میں نے تجھے عزت دی، عظمت دی، اور یاد رکھ یہ تیرا پردہ کسی والد کا غرور ہے، کسی بھائی کی غیرت ہے، کسی شوہر کی عزت ہے، تو اسلام کی شہزادی ہے، تو سراپائے عظمت و تقدیس ہے۔ اے اسلام کی بیٹیوں، تم عائشہ فاطمہ کی وارث ہو۔ نمبر 6، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا۔ ہائے افسوس کہ بے حیائی کی گرادت نے ماحول کو اس قدر آلودہ کر دیا ہے کہ مغرب زدہ عورتوں کو اخبار جہاں، میگزینیں اور گانوں کے مختلف ساز سب ازبر ہوتے ہیں۔ اور یاد رہے کہ اگر بنت حوا شرم و حیا کی پیکر ہوگی تو اس کے بطن سے صلاح الدین ایوبی اور محمد بن قاسم جیسے عظیم لوگ پیدا ہوں گے، اور پھر نسل در نسل پیام شرم و حیا پھیلتا چلا جائے گا۔ بقول شاعر اے کاش ہر طبقہ نسواں کو ہو معلوم، اے کاش ہر طبقہ نسواں کو ہو معلوم، یہ شرم و حجاب اور حیا زیور زن ہے۔ ہر چشم حیادار کو حاصل ہے یہ اعزاز، ہر چشم حیادار کو حاصل ہے یہ اعزاز، راضی ہے نبی فضل خدا سائے فگہیں۔ السلام علیکم۔